بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دوستو، آج تمہیں یہ بتائیں گے کہ مدینہ منورہ میں اسلام کی ابتدا کب ہوئی اور کیسے ہوئی۔ تو محترم دوستو، چلتے ہیں واقعے کی طرف، لیکن اس سے پہلے تم سے درخواست یہ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لو اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دو۔ محترم دوستو، واقعہ یہ ہے کہ مدینہ میں زیادہ آبادی اوس اور خزرج کی تھی، جو مشرک اور بت پرست تھے، اور ان کے ساتھ یہود بھی رہتے تھے جو اہل کتاب اور اہل علم تھے۔ مدینہ میں چونکہ یہود اقلیت میں تھے، اس لیے جب کبھی یہود کا اوس اور خزرج سے کوئی جھگڑا ہوتا تو یہود یہ کہا کرتے تھے، اب عن قریب نبی آخر الزمان مبعوث ہونے والے ہیں، ہم ان کا اتباع کریں گے اور ان کے ساتھ ہم ہو کر تم کو قوم عاد اور ارم کی طرح ہلاک و برباد کریں گے۔ جب موسم حج کا آیا تو خزرج کے کچھ لوگ مکہ آئے۔ یہ نبوت کا 11واں سال تھا اور حضور علیہ السلام ان کے پاس تشریف لے گئے اور اسلام کی دعوت دی اور قرآن پاک کی ان پر تلاوت کی۔ ان لوگوں نے آپ کو دیکھتے ہی پہچان لیا اور آپس میں ایک دوسرے سے مخاطب ہو کر کہنے لگے، واللہ یہ وہی نبی ہے جن کا یہود ذکر کیا کرتے ہیں۔ دیکھو کہیں ایسا نہ ہو کہ اس فضیلت اور سعادت میں یہود سے ہم سے سبقت کر جائے اور اس مجلس میں اٹھنے سے پہلے اسلام لے آئے، اور آپ سے یہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہم تو آپ پر ایمان لے آئے، یہود سے ہمارا اکثر جھگڑا ہوتا رہتا ہے، اگر آپ اجازت دیں تو واپس ہو کر ان کو بھی اسلام کی دعوت دیں۔ اگر وہ بھی اس دعوت کو قبول کر لے اور اس صورت سے ہم وہ متفق ہو جائے تو پھر آپ سے زیادہ کوئی عزیز نہ ہوگا۔ یہ ایمان لانے والے قبیلے خزرج کے 6 آدمی تھے جن کے نام حسب ذیل ہیں: اسعد بن زرارہ، عوف بن الحارث، رافع بن مالک بن عجلان، قطبہ بن عامر، عقبہ بن عامر، جابر بن عبداللہ بن رآب رضی اللہ عنہم۔ اور بعض علماء سیر نے بجائے جابر کے عبادہ بن صامت کا نام ذکر کیا ہے۔ یہ 6 حضرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے رخصت ہو کر مدینہ منورہ پہنچے۔ جس مجلس میں بیٹھتے وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے۔ نوبت یہاں تک پہنچی کہ مدینہ منورہ کی کوئی گھر بھی ایسے نہ رہی کہ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نہ کیا گیا ہو، اور اس طرح اسلام کی دعوت ہر گھر تک پہنچ گیا۔ جزاک اللہ خیر۔